بند کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر، اور ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے پروگرام فتاوی آن لائن، اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان سے ہر اتوار عصر تا مغرب گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001171777۔ اسلامی تعلیمات کے پروگرام فتاوی آن لائن میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ چلیں دوبارہ لے لیتے ہیں کال مولانا، ان کی تو آواز آ رہی ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات حسب معمول معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 08001171777۔ جی مولانا، کاروبار کے اندر کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جس سے ایک آدمی اگر کاروبار کرتا ہے تو کچھ اس طرح کی کیفیت اور نوعیت اس کی ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے کہ آپ ایک کاروبار کرتے ہیں، 2000 روپے کا آپ نے ادھار دے دیا مال، جب آپ ہفتے کے بعد پیسے لینے جاتے ہیں تو وہ 1000 روپے آپ کو دے دیتا ہے، 2000 روپے کا مال اور لے لیتا ہے، بجائے 2 کے 3 ہو گیا۔ اور کوئی بھی بندہ آج کل مارکیٹ کے اندر پیسے نیچے رکھے بغیر کاروبار نہیں کرتا، تو کیا ایسا کرنا شرعی اعتبار سے جائز ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا، اس کاروبار کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی کاروبار کرتا ہے اور ادھار بھی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن دکاندار جو ہے وہ اتنے ہی پیسے واپس کرتا ہے اور اس سے 500-1000 روپے کا زیادہ کا مال لے لیتا ہے، اور ایک سٹیج پہ جا کے یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اسی دکاندار کی طرف 20,000 روپے، جہاں سے کام 2000 روپے میں شروع ہوا تھا، ہونا تو یہ چاہیے کہ 2000 روپے دے دے اور 2000 روپے کا مال لے لے کہ وہ بیچارہ بھی جیتا رہے اور کام کرتا رہے۔ احساس ذمہ داری اور کسی دوسرے کا خیال جو ہے وہ تقریباً ناپید ہے مارکیٹ کے اندر۔ آپ کی بات بالکل برحق ہے۔ یہ ظلم نہیں آتا نا کہ ایک آدمی اس طرح اس کو دیرے بار رکھے کہ اس کے پیسے دبائی رکھوں اور اس طرح فائدہ اٹھاتا رہوں، یہ بہت ظلم اور غصب والی بات۔ توبہ کرنی چاہیے، ایسا کاروبار کو جائز ہو سکتا؟ جب وعدہ آئے تو اس پر دینا چاہیے پیسہ سارا۔ نہیں، وہ کہتے ہیں مارکیٹ اکانومی آج کل چلی ایسے رہی ہے یا سیٹ اپ ایسے ہی چل رہا ہے؟ نہیں، اس کو تو دیکھیں، سارے برائیاں اور گناہ چل رہے ہیں دین کے مطابق، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس میں پھر مولانا ایک اور نقصان بعد میں ہوتا ہے کہ اگر کل کلاں کو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ کاروبار میرے لیے مفید نہیں ہے، بجائے فائدے کے نقصان کا باعث ہے، اور آدمی اس کاروبار کو چھوڑ نہیں سکتا کہ مارکیٹ کے اندر جو رقم لگی ہوئی ہے وہ تو ایک پیسہ بھی پھر واپس نہیں آئے گا، اگر 10 20 30 لاکھ بھی ہو بالکل، تو بندہ یہی سوچتا ہے کہ اب میں اسے کام نہیں کرتا تو اس کو پیسے کیوں دوں؟ ظلم ہے، بالکل غاصب اور ظالم ہے۔ اس کا کوئی حل مولانا؟ حل اس کا ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ سے ڈریں، توبہ کریں، ایماندار بن جائیں، حق جو ہے اس کو ادا کریں۔ اس کے علاوہ ہم اور کیا انہیں نصیحت کر سکتے ہیں؟ یہ کیوں قرض اس کا دباتے ہیں، اور نیکی اگر اس نے کی ہے تو اس کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ مطلب مولانا ہمارے ہاں کوئی ایسی نہ تو کوئی انسٹیٹیوٹ ایسا ہے کہ تاجروں کو صحیح اسلامی تجارت کے اصولوں سے
اور ضابطوں سے اور طریقوں سے آگاہ کیا جا سکے، تو کہ اس طرح کا کوئی تاجروں کے حوالے سے، دین کے حوالے سے کام کرنے کی بڑی گنجائش ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا تجویز کرتے ہیں؟ نہیں، آپ کی سوچ جو ہے نا کہ صرف تاجروں کے لیے اخلاقی تربیت کا کوئی ادارہ ہونا چاہیے، یہ بات نہیں، پوری امت بگڑی ہوئی ہے۔ ان کی جو بنیادی ہے نا تربیت کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، آخرت پر، رسول کی صحیح پہچان، یہ ساری باتیں گم ہو گئی ہیں۔ برائے نام یہ ان چیزوں کو مانتے ہیں، دلوں میں یہ باتیں راسخ نہیں۔ بہت دیر پر لمبا پروگرام کو ایسے لوگ اٹھیں اللہ والے جو خلوص کے ساتھ یہ کام کریں، ان کی بات میں کوئی تاثیر ہو، خود بھی حامل ہوں، شاید چیخو پکار سے کوئی مردے جاگ اٹھیں، ورنہ یہ سدا بصحرا ہی ہے، جیسے جنگل میں کوئی آوازیں دیتا سننے والا، کوئی حال تو یہی ہو گیا، کوئی دین کی بات نہیں سنتا نہ مانتا، دوڑے جا رہا ہے، دنیا کی محبت غالب آ گئی ہے، دین کا نام وہی لیتا جو کچھ چکر چلانا چاہتا، جب داؤ لگ جاتا نا کوئی نہیں معاف کرتا۔ نہیں، اب دین کے حوالے سے مولانا بہت معذرت کے ساتھ ہے، گستاخی نہ ہو تو مسجد کے اندر بھی آئیں تو مسجد کے ہی آداب کے بارے میں، نماز روزے کے بارے میں عمومی طور پہ بتایا جاتا ہے۔ عمومی سے میری مراد یہ ہے کہ 99% ہونا تو یہ چاہیے کہ چلیں 4 جمعے ہیں تو ایک عبادات کے لیے مختص کر لیں، کچھ معاملات کے لیے مختص کر لیں، کچھ انسانی ضروریات کے حوالے سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ تھوڑا اونچا بولیے بھائی۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی فرمائیے۔ اچھا، میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ ایم بی اے کا اسٹوڈنٹ ہوں میں۔ جی جی۔ تو سردیوں میں دسمبر میں ہمارے پیپر ہوتے ہیں۔ جی جی۔ میں نے پہلے بھی ادھر قاری صاحب سے مسئلہ پوچھا تھا، وہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ 2 سے 5 اس کا ٹائم ہے۔ 2 کے بعد 2 سے لے کر 5 بجے تک۔ ٹھیک ہے جی۔ تو زور کی نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں، مثلاً 1 بجے پڑھ لی یا 1:30 بجے۔ تو اثر لیٹ ہو گئی۔ ہاں جی، تو 2 بجے پیپر شروع ہو جاتا ہے، 5 بجے جب باہر نکلتے ہیں جی جی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اگر ہم عصر کی نماز زور کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا پھر وہ قضا ہی پڑھیں گے بعد میں؟ سمجھ گئے۔ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میرے پیپر دسمبر میں ہونے، اور دسمبر میں چونکہ مغرب کی اذان 5 سوا 5 پہ آ جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ 2 بجے ہم کمرہ امتحان میں داخل ہوتے، تو ظہر تو پڑی ہوتی ہے۔ اب عصر کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ کیا اسے ظہر کے ساتھ پڑھ لیں یا مغرب کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جب باہر نکلتے ہیں تو غروب آفتاب ہونے کے قریب یا ہو چکا۔ بس حل یہی ٹھیک ہے کہ جمع کر، یعنی ظہر کے ساتھ، زور جب پڑے اس کے ساتھ ہی نا عصر بھی پڑے۔ زور کے ساتھ یعنی کہ وہ زور اور عصر دونوں آپ اکٹھی کر لیں، صرف 4 فرض جو نا، 4 زور کے 4 عصر کے، کوئی سنت نفل نہ پہلے نہ بعد میں کوئی نہ پڑھیں۔ جب جمع کرنا تو پھر یہی صرف فرائض پڑھنے 8 ہی رکھ، یہ پڑھ لیا کریں، قضا نہ کریں، قضا بہت گناہ ہے، یہ ٹھیک ہے، جمع درست۔ بہت شکریہ جی، ٹھیک۔ اللہ کامیاب کرے، مہربانی فرمائے۔ آپ جو تجویز کرتے ہیں نا کہ ایک جمعہ اس پر لگا دیا جائے گی، یہ ساری باتیں ایسے ہیں جیسے خون خراب ہو تو آپ ایک زخم پر پھا رکھتے پھریں، نہیں۔ عقائد کی اصلاح جو ہے نا، انبیاء علیہ السلام جب مبعوث ہوتے ہیں تو وہ معاشرہ کے امراض کو دیکھتے ہیں تو ان کی تشخیص یہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی سرسری سی بیماری نہیں ہے کہ جس کا علاج ہو جائے تھوڑے بہت طریقہ سے۔ دلوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رہا، آخرت کی فکر نہیں رہی، رسول کو لوگ صرف اس طرح پوچھتے ہیں، جو مانتے ہیں وہ صرف یہ کہ اس کی نعتیں پڑھ لیں، تعریفوں کے گن گا لیں، اس کو مطاع اور مطبوع نہیں مانتے کہ اس کا حکم ماننا ساری زندگی، یہ چیزیں ذہنوں سے نکل جاتی۔ اس لیے پیغمبر جو ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی نازل کرے، وہ جلد بازی نہیں کرتے، بالکل ان لوگوں کو کہتے کہ شراب چھوڑ دو، تم جوا چھوڑ دو، سود چھوڑ دو۔ یہ مسائل جو لوگ کرتے ہیں یہ عطائی حکیم ہے، ایسے ڈاکٹر ہیں جو نہیں جانتے کہ علاج کیا ہے، یہ لگے رہے کچھ بھی نہیں بنے گا، خطبے ہوتے رہیں گے، اعلان ہو گیا آج فلاں حضرت اس موضوع پر بولیں گے، ماں کی عظمت، یہ بیکار باتیں، وہ اللہ اور آخرت اور رسول کو بھول گئے ہیں۔ آپ